گندے عملیات سے نبردآزما ایک خاندان کی سچی داستان قسمت نے ہمارے نصیب میں بنجار کی لکھی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے میرا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان بدلتے رہتے ہیں اور ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس بار ہم نے جو مکان تبدیل کیا اس میں تقریباً 5 سال رہے۔ اس وقت تک ہم پر کسی آسیب وغیرہ کا انکشاف نہیں ہوا تھا۔ ہمارے ہم دیوار ایک ٹھیٹھ پنجابی عورت اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اپنے ذاتی مکان میں رہتی تھی۔ چٹھا برادری سے تعلق رکھنے والا اس کا خاندان پشتینی زمیندار تھا۔ ایک چھوٹی سی بات پر ہم لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات تو آئی گئی ہو گئی، مگر اس عورت نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اپنی دیوار کے پیچھے سے ہمارے گھر کی عورتوں اور بچیوں کا نام لے لے کر مغلظات بکتی تھی۔ ہم نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، اور جب معاملہ حد سے زیادہ ہو گیا تو اس کی ہذیان گوئی سے ہماری قوت برداشت ختم ہو گئی۔ پھر میرے والد صاحب اس کے بھائی محمد امین چٹھا کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس کے بھائی نے میرے والد صاحب کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے دماغ میں تو شیطان بستا تھا۔ اس نے اپنی راگنی ترک نہ کی اور ہذیان بکنے کے ساتھ ساتھ اب ہمارے گھر میں گند سے لتھڑے کپڑے اور استعمال شدہ ڈائپرز پھینکے جانے لگے۔ ہم نے ایک بار پھر اس کے بھائی تک شکایت پہنچائی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بھائی نے اس سے قطع تعلقی کر لی اور اس کی ماں نے بھی اس سے تعلقات ختم کر لیے، اور اس کی شیطانیت پر اسے ملعون قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ مرنا جینا تک ختم کر لیا، اور غصے میں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا منہ دیکھنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ بجائے پشیمان ہونے کے اس نے اپنی کارروائیوں میں مزید تیزی پیدا کر لی۔ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے محلے میں چکراتی تھی اور لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتی تھی۔ ہمارے بارے میں واہیات باتیں کرتی اور کہتی کہ اب دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے عین سامنے اس نے نرم بانس کی 3 لکڑیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے لٹکا دیں اور روزانہ اگربتیاں جلا کر ہماری دیوار کے پاس گھماتی اور منہ میں کچھ بتاتی تھی۔ اس کے بعد ہماری آزمائش کے دن شروع ہوئے۔ میری چھوٹی بہن سدرا جب بھی واش روم میں جاتی نیچے گر جاتی اور اس پر تشنج کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور ایسا دن میں 3 سے 4 بار ہوتا۔ چوٹیں کھا کھا کر اس کا سر دکھتا پھوڑا بن گیا۔ ایک دن صبح کا ذکر ہے، میں نماز فجر ادا کر کے گھر داخل ہوا تو سدرا نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا جو انگوٹھے والی سائڈ سے اکڑا ہوا تھا۔ ہم سیدھا کر کر کے تھک گئے مگر وہ سیدھا ہو کر نہ دیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد خود بخود درست حالت میں آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ اسی عورت کی طرف سے کیے گئے کسی سفلی عمل کا شاخسانہ ہے جو اپنے اثرات ظاہر کر رہا ہے، مگر یہ صرف چند لمحوں کی سوچ تھی۔ وہی ہوا جو ایک مصروفیات میں گھرے شخص کی زندگی میں اکثر ہوتا ہے۔ بات جتنی بھی اہمیت کی حامل ہو، مصروفیات انسان کو صرف اپنی اہمیت ہی باور کراتی رہتی ہیں، باقی سب باتیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اس بات کو بھی سرسری لیا گیا اور چند لمحوں کی فکر کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ اس سے تقریباً 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ دن کا وقت تھا۔ گھر کے وسطی کمرے میں ایک چارپائی پر سدرا سو رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی چارپائی خالی پڑی تھی۔ اچانک اس کا وجود اچھلا اور اپنی چارپائی سے پرواز کرتا ہوا دوسری خالی چارپائی کے اوپر سے ہوتا نیچے جا گرا اور وہ لڑکتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ جاڑے کے موسم میں بخار کے مریض کے مانند لرزتا اس کا وجود دھیرے دھیرے اعصابی تشنج کی کیفیت اختیار کر گیا۔ سب اس کو سنبھال رہے تھے کہ آخرکار وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزری، بس سر تھام کر کراہتی اور بازو پکڑ کر روتی رہی۔ مسلسل لگنے والی چوٹوں نے اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال مافوق العقل تھی۔ جس قدر اس کے متعلق سوچا جاتا اسی قدر پریشانی بڑھتی تھی۔
شاید زندگی میں پہلی بار اس قسم کے واقعات سے ہم لوگوں کا پالا پڑ رہا تھا۔ تبھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جنہیں یقین ہو چکا تھا وہ نادیدہ ایک خوف کے حصار میں تھے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہونے کا دھڑکا لگا رہتا۔ خوف ایک خاموش شکاری ہے۔ یہ شکار کے تھک جانے تک اسے اپنے وہموں، وسوسوں اور اندیشوں کے حصار میں رکھتا ہے، پھر ایک دم مجسم ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارا خوف بھی مجسم ہمارے سامنے آ گیا۔ اندیشہ حقیقت بن گیا۔ دن میں 3 سے 4 بار سدرا چوٹیں کھاتی اور آپے سے باہر ہو جاتی۔ تشنج کی کیفیت سے یہ اثر شروع ہوتا۔ 1 سے 1.5 منٹ تک سانس بند ہونے کی کیفیت ہوتی اور پھر مدہوشی پر اختتام ہوتا۔ اس کے بعد وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتی، اثر شروع ہوتا۔ 1 سے 1.5 منٹ تک سانس بند ہونے کی کیفیت ہوتی اور پھر مدہوشی پر اختتام ہوتا۔ اس کے بعد وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتی جیسے اس گھر میں اس کا دم گھٹتا ہو۔ ضد میں الٹے ہاتھ پختہ فرش پر مارتی، ایڑیاں فرش پر رگڑتی اور دیواروں سے ٹکرے مارتی۔ دم درود سے کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز کی بھی سمجھ سے یہ کیس باہر تھا۔ آخر ہم نے گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر ڈھونڈنے میں کافی دن لگ گئے۔ تب تک مسلسل ایسی چوٹوں والے واقعات نے سدرا کی حالت کافی زیادہ مخدوش کرتی تھی۔ آخر کار مجھے مناسب کرائے پر ایک مکان مل گیا۔ وہاں شفٹنگ کیسے اور کن حالات میں ہوئی یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ یہ نئے گھر میں ہمارا پہلا دن تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے اچانک سدرا کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ہم تو نئے گھر آ کر مطمئن تھے کہ اب اس مقام تک اثرات کا وجود رسائی نہیں پا سکتا، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ سر درد بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے گر گئی۔ آنکھیں چھت پر مرکوز، سانس بند اور ہلکی ہلکی آواز میں مسلسل امی امی پکارنے لگی۔ نئے گھر کے نامانوس ڈھنڈار میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ جتنی آیات قرآنی یاد تھیں پڑھ ڈالی گئیں، مگر ایک ذرا بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی حالت خود بخود نارمل ہوئی اور ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ حادثات انہونی کا دوسرا نام ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آج کے بعد دوسرا دن ہم کن حالات میں گزاریں گے۔ بسا اوقات انسان کو ادراک بھی ہوتا ہے کہ آنے والا وقت میرے لیے کس نوعیت کا ہے اور مجھے اس کے خیر مقدم یا مقابلے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، لیکن بہت کم لوگ ہی اس بات پر کاربند رہتے ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر کام پہ جانے کا کچھ ہیلا نہیں بن پا رہا تھا۔ مجھے دن بھر سدرا کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا تھا اور میری موجودگی میں وہ بہتر محسوس کرتی تھی۔ میں نے اپنے مخدوش حالات کے پیش نظر دعا کے لیے فیس بک وال پر اس سلسلے میں پوسٹ لگائی کہ احباب ہمارے لیے دعا کریں۔ اسی دن مجھ سے سحر سید نامی ایک نیک خاتون نے رابطہ کیا اور یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ گزشتہ کئی دنوں سے مجھے سدرا کی تلاش تھی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگیں آپ بھائی پریشان نہ ہوں، سمجھ لیں کہ آپ کی مشکل ختم ہو گئی۔ میں نے بولا کہ مجھے پوری بات تو بتائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ جب بھی اللہ کے حکم سے مجھے کسی کی مدد کے لیے چن لیا جاتا ہے تو مجھے خواب میں اس کام کی کچھ نوعیت نظر آ جاتی ہے۔ تو سدرا کے متعلق آپ کو کیا نظر آیا؟ میں نے 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ میرے ساتھ ایک بچی تھی اور ہم ایک کیچڑ زدہ جوہڑ میں گر جاتے ہیں، مگر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ہمارے کپڑوں پر کوئی گندگی نہیں ہوتی۔ تب سے مجھے اس بچی کی تلاش تھی اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ بچی سدرا ہی تھی۔ میں سوائے حیرت کے اور کیا ظاہر کر سکتا تھا، مگر سحر سید صاحبہ کی باتوں پر مجھے حرف بحرف یقین آتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ یہی حقیقت تھی۔ سحر سید کی پراسرار شخصیت نے میرے دل میں ان کی عقیدت بٹھا دی اور مجھے لگا جیسے انہی کے وسیلے سے میرے وسائل کا پہاڑ رائی بن گیا ہو۔ انہوں نے اس سے اگلے دن عصر کی نماز کے بعد فون پر پہلا دم کیا جو کہ 15 منٹ تک جاری رہا۔ اس دوران سدرا کی مزاحمت نے سب کے ہاتھ پیر پھلا دیے، منہ سے ڈکراتی آوازیں خارج کرتی اور سر پٹکتی، جسم مکڑ جاتا اور ہاتھ پاؤں مڑ جاتے۔ جتنی دیر تک دم ہوتا رہتا اس پر یہی کیفیت طاری رہتی۔ جیسے ہی دم ختم ہوتا وہ نڈھال ہو کر ڈھہ سی جاتی۔
سیدہ صاحبہ نے 2 تعویذوں کے نقش مجھے سینڈ کیے، جن کے پرنٹ نکلوا کر ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے سدرا کے گلے میں لٹکا دیے۔ ساتھ ساتھ ان کی ہدایت تھی کہ سدرا کو یقین دلایا جائے کہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ 2-3 دن کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ ان کی اس بات پر ہم نے عمل کیا اور سدرا کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بہتر ہے۔ اسی یقین سے شہ پا کر اس نے خود پر گزرے حالات ہمیں بتائے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو وہ ہمارے سامنے کرنے سے ڈرتی تھی۔ نادیدہ قوتوں کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی تھی کہ کسی کو بھی ایک لفظ بتانے کی کوشش کی تو وقت سے پہلے ہی اس کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ چونکہ ہم اسے یقین دلا چکے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے کھل کر سب کچھ بتا دیا۔ اس کے کہے کے مطابق ہر روز دن کے 3 بجے اسے سفید چولے میں ملبوس ایک شخص اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک ویران گھر کا دروازہ رضیہ خالہ، جو کہ ہماری ہم دیوار ہمسائی ہیں، وہ کھولتی ہیں۔ اس گھر کی سراسیمہ خاموشی میں مسلسل قطروں کے گرنے کی آواز آتی ہے جو کہ خون کے ہوتے ہیں۔ صحن کے وسط میں خون کا ایک تالاب ہے جس کے ارد گرد بھیا، ابو، امی اور چھوٹے بچوں سمیت سارے گھر والوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، جن میں سب کے سر کٹے ہوئے ہیں اور گردنوں سے بہنے والے خون سے جوہر بھر رہا ہے۔ اس جوہر میں ہاتھ ڈال کر سفید چولا پوش مجھ پر خون کے چھینٹے پھینکتا ہے اور ہذیانی انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تو تمہاری باری ہے، اس کے بعد تم مر جاؤ گی۔ پھر اس کے بعد ان تصاویر میں سے دوسرے نمبر والی تصویر جو کہ تم سے بڑی بہن کی ہے، اس کی باری ہے۔ اسی طرح یہاں جتنی تصاویر لگی ہیں سب کو باری باری مار دوں گا۔ اس کے بعد خون کے تالاب سے چلو بھر کر وہ مجھ پر خون ڈالتا ہے اور مکمل نہلا دیتا ہے۔ میں پھر روتی ہوں، چلاتی ہوں، اور یہ وہی دورانیہ ہوتا ہے جب میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور جسم اکڑ جاتا ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ ہوش میں آتی ہوں تو منظر بدل چکا ہوتا ہے اور میں اپنے بستر پر بے سود پڑی ہوتی ہوں۔ سونے کی حالت میں ان حالات سے گزرتی ہوں، جبکہ جاگنے کے بعد مسلسل ایک خوف مجھ پر طاری رہتا ہے۔ واش روم میں جاتی ہوں تو گر جاتی ہوں، دماغ چکراتا رہتا ہے، چارپائی گھومتی ہے، چھت نیچے آنے لگتی ہے، تب میں خوف سے چلانے لگتی ہوں اور آپ سب گھبرا جاتے ہیں۔ یہی سب رام کہانی ہے۔ پھر وہ خاموش ہوئی تو ہم نے اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، سب اچھا ہو جائے گا۔ وہ رات قدرے خوشگوار تھی، سدرا کی طبیعت میں بشاشت تھی اور ہم بھی آسودگی میں تھے کہ شکر ہے اب کافی طبیعت بہتر ہے۔ رات کو 2:40 پر اس نے میرے موبائل سے سحر سید کو میسج کیا کہ آپ بھی اب میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم سب سو رہے تھے، رات کے 3 بجنے والے تھے۔ سدرا سے بڑی بہن کی آنکھ کھلی، اسے دوسرے کمرے سے کرہانے کی آواز آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھانکا، سدرا کا ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جو کہ نڈھال انداز میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سدرا امی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اب امی اکیلی سو رہی تھی۔ اس نے امی کو جھنجھوڑ کر جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے متوجہ کرنے پر انہوں نے دوسرے کمرے میں نگاہ کی تو دوڑ پڑی۔ سدرا کے منہ میں اس کا دوپٹہ تھا جس کے دونوں سرے خالی چارپائی کے ایک پائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور سدرا نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گردن کے پیچھے تقریباً 8 گانٹھیں کس دی گئی تھیں جس سے اس کا سانس گھٹ رہا تھا اور منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، غنودگی طاری تھی، مگر سانس گھٹنے سے تکلیف کی شدت اس کے چہرے کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ امی رونے لگیں، ہم سب جاگ گئے، مل کر گانٹھوں کو کھولا گیا۔ سدرا کا سانس بحال ہوا تو وہ لپک کر مجھ سے چمٹ گئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شام کو جو تعویذ ہم نے اس کے گلے میں ڈالے تھے وہ اب موجود نہیں تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ 12 فٹ اونچے روشن دان کی ایک درز میں پھنسے ہوئے نظر آئے، جنہیں ہم نے صبح ہوتے ہی سدرا کی نظر بچا کر اتار لیا۔ اگلی صبح میں نے سحر سیدہ سے رابطہ کیا اور صورتحال بتائی۔ انہوں نے تشویش ظاہر کی اور خبردار کیا کہ سدرا سے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش نہ کی جائے، ابھی یہ راز کھلنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ ہماری کچھ کمزوریاں ابھی نادیدہ قوتوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ چیزیں آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتی ہیں۔ ان کا راز منکشف ہوا تو وہ کھل کر اپنی شیطانیت پر اتر آئیں۔
میں فون پر جو گفتگو کرتی ہوں اب سدرا کو اس کا پتہ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ اس کے ذریعے کالی قوتیں ہمارے ارادوں کو جان لینے کے بعد اپنے بچاؤ کے سدباب کے طور پر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر سدرا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد ہم نے نئے تعویذ بنوا کر اس کے گلے میں لٹکائے جو کہ ہنوز ابھی تک موجود ہیں۔ مزید چند دن اور دم کیا گیا اور سحر سیدہ کی ہدایت کے مطابق سرسوں کے تیل پر چہل کاف کا دم کر کے مسلسل 11 دن تک مالش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب الحمدللہ سدرا بھلی چنگی ہے اور عملیات کرنے والی ہمسائی عورت کو بددعا دینے کے ساتھ ساتھ سحر سیدہ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ گھر کے تمام افراد کو ان برے اثرات سے بچانے کے لیے روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں چلائی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ صبح کے معمولات میں شامل ہے جو کہ 41 دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہماری بہن پر کیے گئے گندے عملیات کا توڑ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی مرنا ہے اور جادو ٹونے کرنے اور کروانے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔